أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، اور ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. آج کی اس مجلس کا آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث، بلکہ قبر کے تعلق سے سب سے لمبی اور سب سے مشہور حدیث سے آغاز کرنے والا ہوں. یہ حدیث عزیز ساتھیوں، ماؤں بہن اور خواتین اسلام، اس کے راوی ہیں برا بن عازب رضی اللہ عنہ، اور یہ مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ انصار میں سے کوئی ایک صحابی کا انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب چلے اور قبرستان پہنچے. وہاں پر قبر کھودی جا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس قبر کے پاس بیٹھ گئے اور ہاتھ میں چھوٹی سی ڈنڈی تھی، اسے لے کر زمین میں کچھ چھڑا رہے تھے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بیٹھے رہے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے مبارک اٹھایا اور یہ کہا: استعیذوا باللہ من عذاب القبر. اے لوگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو. اے لوگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پر زور دی. ہم لوگوں نے قبر سے پناہ مانگی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث سنائی، ایک لمبی بات سنائی. اس میں یہ بتایا کہ کیسے روح قبض ہونے کے بعد اپنا سفر کرتی ہے. نیک روح، بد روح، دونوں کے سفروں میں کیا فرق ہے، اور بات کہاں ختم ہوتی ہے، وہ پوری بات اس حدیث میں موجود ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمتن گوش ہو کر اس روایت کو سنیے گا، بڑے غور سے سنیے گا. بہت ہی اہم باتیں اس روایت میں مشتمل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب ایک مومن بندہ اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوتا ہے اور آخرت کے سفر میں نکل رہا ہوتا ہے، یعنی مرنے سے چند لمحات پہلے، سکرات کی حالت میں، حالت استحضار میں، ہوتا یہ ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے مد بصر تک، جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں. ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آتا ہے جس کا چہرہ سورج کی طرح
چکا چوند ہوتا ہے، بڑا ہی رونقدار ہوتا ہے. وہ آتا ہے، اس بندے مومن کے سر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے اے نفس مطمئنہ، چلو نکلو اللہ کی راہ کی طرف، چلو نکلو اللہ کی مغفرت کی طرف. جیسے ہی وہ فرشتہ کہتا ہے تو جسم سے اس بندے مومن کے روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے. جیسے ایک مشکیزے میں جب اس کا منہ کھول دیا جائے تو پانی بہہ کے نکلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ مثال دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مشکیزہ جس میں پانی ہوتا ہے، اسے جب آپ کھولتے ہیں اس کے دھاگے کو تو پانی بہنے لگتا ہے. بالکل اسی کی طرح، بالکل اسی جیسا انسان کے جسم سے، خاص طور پر بندے مومن کے جسم سے روح نکل جاتی ہے. جیسے ہی روح نکل گئی اس کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو گیا. جیسے ہی جسم سے روح نکل گئی اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ جو جسم ہے یہ مٹی کا ڈھانچہ ہے. یہ جو جسم ہے یہ مٹی کا ڈھانچہ ہے. آپ دیکھتے نہیں جب کسی کی وفات ہو گئی تو ہم اس کا نام بھی نہیں لیتے. یہ نہیں پوچھتے کہ عبد الرحمن صاحب کی جنازے کی نماز کب ہے، ابراہیم بھائی کی جنازے کی نماز کب ہے. نام نہیں لیتے، بلکہ کہتے ہیں میت کی نماز کب ہے، میت کو کب اٹھایا جائے گا، میت کو کب دفن کیا جائے گا. نام بھی نہیں لیتے، کیونکہ جو نام، جو شہرت، جو نہاد، جو اعمال، جتنی بھی چیزیں تھی سب اس روح سے جڑی ہوئی تھی. جب وہ روح اس دنیا کو چھوڑ دیتی ہے تو یہ جسم ایک مٹی کا ڈھانچہ ہی رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں اللہ نے آدم کی اولاد کو مٹی سے بنایا. اللہ نے آدم کے ڈھانچے کو بنایا اور اس کے بعد اس میں روح پھونکی تو آدم نے چھینکا، الحمدللہ کہا اور وہ دمدار ہو گئے، جاندار ہو گئے. ورنہ اس سے پہلے ایک مٹی کے ڈھانچے تھے. تو انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی کا ڈھانچہ ہے. جیسے ہی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو یہ جسم صرف اور صرف مٹی کے لیے ہوتا ہے اور مٹی کے برابر ہوتا ہے. تو جیسے ہی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو روح ایک دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، ایک دوسرے عالم میں چلی جاتی ہے. اللہ نے انسانوں کے لیے 5 عالم بنائے ہیں. کتنے؟ 5 عالم بنائے. پہلا عالم جسے عالم الارواح کہتے ہیں. یہ عالم الارواح وہ عالم ہے جس میں اللہ نے آدم سے لے کر آخری انسان جو اس زمین میں پیدا ہوگا سب کی روحوں کو اللہ نے جوڑا. قرآن نے اس کا ذکر کیا، اللہ نے سب کو جوڑا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آدم کے پشت سے اس کی نسل کو نکالا اور سب کو جمع کیا اور سب سے یہ وعدہ لیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سبوں نے ایک ہی زبان میں، بیک زبان میں کہا بلا شہیدنا، ہرگز انکار کرنے والے نہیں، اس میں ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی شہادت دیتے ہیں. تو جتنے بھی روح ہیں سبوں نے اللہ کو رب مانا، سبوں نے اللہ کو رب مانا. سب کی روح ادھر جمع تھی. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو زمین میں بھیجا اور ان روحوں کو مٹی کے ڈھانچوں میں ڈالا، سب کو ایک کے بعد ایک زمین میں بھیجا. حالانکہ سب روح ادھر جمع ہوئی، سبوں نے اللہ کے پاس وعدہ کیا، لیکن زمین میں آنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ روحوں میں سے بعض روحیں اللہ کا انکار کرتی ہیں، اللہ کے دین پر شک کرتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ بعد میں جیسے ہی یہ روح زمین میں آ جاتی ہے تو وہاں پر ایک دوسرا عالم شروع ہوتا ہے جسے کہتے ہیں عالم ارحام. پہلا عالم ارواح، دوسرا عالم ارحام. عالم ارحام کہتے ہیں، رحم کہتے ہیں ماں کی پیٹ کو، بچے دانی کو، جس میں ایک انسان ایک پانی کے بوند سے لے کر پھر ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں نکلتی ہیں، پھر ان ہڈیوں پر چمڑی چڑھائی جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت انسان بن جاتا ہے. اور وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے
اور جب وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اسے کہتے ہیں عالم ارحام. اور جیسے ہی وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکل جاتا ہے وہ آ جاتا ہے عالم دنیا کو. تو عالم دنیا ہو گئی تیسرا عالم. اور جب وہ دنیا میں رہتا ہے دنیا کی زندگی گزارتا ہے اور جب وہ دنیا چھوڑ کر چلے جاتا ہے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے تو وہ پہنچ جاتا ہے عالم برزخ, چوتھا عالم, عالم برزخ کو پہنچ جاتا ہے. اصل میں برزخ کہتے ہیں ایک پردے کو, ایک پردے کو. اب یہ جو اللہ نے عالم برزخ کو برزخ کہا یعنی دنیا کے عالم سے اس عالم کے درمیان اللہ نے ایک پردہ ڈال دیا. یہاں کے لوگوں کو وہاں کیا چل رہا ہے پتہ نہیں چلے گا, اور وہاں جو ہو رہا ہے یہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے. جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے ایک طرف کھارا پانی ہے اور ایک طرف میٹھا پانی ہے, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا, ہم نے دونوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا. یہ دو پانیاں آپس میں نہیں ملتی. زمین میں کئی جگہ یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک طرف میٹھا پانی ہے اور ایک طرف کھارا پانی ہے, یہ ایک دوسرے میں ملتے نہیں. کیوں نہیں ملتے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی شان ہے. تو اللہ نے برزخ کو برزخ اس لیے کہا کہ وہ دنیا سے ایک پردے کے حائل ہونے کے بعد یہ عالم موجود ہے. تو چوتھے عالم میں انسان پہنچ جاتا ہے جب وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے. اور پانچواں عالم کب؟ جب برزخ کی دنیا ختم ہو کر یوم القیامہ قائم ہوتا ہے, قیامت کا دن قائم ہو, یہ ہو گیا عالم القیامہ, یہ ہو گیا عالم القیامہ. یہ پانچ عالم, عالم ارواح, عالم ارحام, عالم دنیا, عالم برزخ اور عالم آخرت, یہ پانچ عالموں میں جب انسان سفر کرتا ہے جیسے ہی ایک عالم چھوڑ کر دوسرے عالم میں جاتا ہے تو پہلے عالم کی باتیں اسے یاد نہیں ہوتی, پہلے عالم کی باتیں اسے یاد نہیں ہوتی. کیا ہمیں یاد ہے کہ ہم ماں کی پیٹ میں کیسے تھے؟ کیا ہمیں یاد ہے کہ عالم ارواح میں ہم کیسے کھڑے تھے؟ یہ چیزیں انسان بھول جاتا ہے. انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ ان چیزوں کو یاد رکھے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی انبیاء علیہ السلام بھیجتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو یاد دلائیں کہ بھائی آپ نے عالم ارواح میں اللہ کے یہاں اللہ کی ربوبیت کی شہادت دی, یہ گواہی دی کہ زمین میں جانے کے بعد ہم تیری عبادت کریں گے, لیکن انسان بھول جاتا ہے. تو عزیز ساتھیو یہ جو چوتھا عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں, جب روح قبض کر لی جاتی ہے, فرشتے انسان کے جسم سے روح کو اٹھا لیتے ہیں تو اب انسان عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے. عالم برزخ یہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, یہ کوئی نہیں جانتا. یہ ایگزیکٹلی کیسا ہے کوئی بتا نہیں سکتا. البتہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بعض باتیں بتائی ہیں, ان باتوں کے ذریعے سے عالم برزخ کو ہم ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں, پورا نہیں سمجھ سکتے. اور اللہ کے رسول نے اس کا پورا علم نہیں دیا, اتنا ہی بتایا جو ہم اس دنیا میں رہ کے اسے سمجھ سکتے ہیں. بہت ساری ایسی باتیں ہیں ہم ادھر جانے کے بعد سمجھ میں آئے گی بات, یہاں رہتے ہوئے اس عالم کو ہم پورا نہیں سمجھ سکتے. تو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس عالم برزخ کے بارے میں کیا کہا ہے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آنے والی ہیں. تو میں بتا رہا تھا فرشتے جیسے ہی روح قبض کریں گے, اب یہ جو فرشتے جو آئے تھے جو رونقدار چہرے کے ساتھ, اور جس فرشتے نے انسان کے جسم سے اس کی روح کو نکالا, یہ فرشتہ جنت سے ایک کفن لایا ہوگا اور جنت سے خوشبودار چیزیں عطر لایا ہوگا, اور جیسے اس روح کو جسم سے نکالے گا اس کفن میں رکھے گا, اور جیسے ہی کفن میں رکھے گا چاروں طرف خوشبو پھیل جائے گی, چاروں طرف خوشبو پھیل جائے گی. اور جیسے ہی وہ کفن میں اس روح کو رکھے گا آسمانوں کی طرف تیزی سے اڑنا شروع کرے گا, اور بڑی تیزی سے جیسے ہی آسمان کے کسی بھی ایک مرحلے سے گزرے گا تو آسمان والے کہیں گے کہ بھائی یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو فرشتہ کہے گا کہ یہ فلان بن فلان کی روح ہے. تو فرشتے کہیں گے کہ مرحبا, خوش آمدید, آپ کی آمد اللہ قبول کرے, اور پھر لے کر
پہلے آسمان کے پاس پہنچے گا اور پہلے آسمان کو یہ فرشتہ دستک دے گا اور اندر سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی کون آیا ہے؟ بڑی خوشبو پھیل گئی ہے، لگتا ہے کہ کوئی مومن بندہ آیا ہے۔ تو فرشتہ جس کے ہاتھ میں روح ہوگی وہ کہے گا کہ فلان بن فلان آئے ہیں، ان کی یہ روح ہے۔ تو اندر سے فرشتے انہیں سلام کہیں گے اور ان کا استقبال کریں گے، کہیں گے کہ تم نے جیسے زمین میں اللہ کے لیے زندگی گزاری، تم نے جس طریقے سے اللہ کے لیے قربانیاں دی، آج ہم اسی انداز سے تمہارا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ اور بڑی خوشی سے وہ استقبال کریں گے، بڑی خوشی سے پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس روح کو لے کر وہ فرشتہ دوسرے آسمان کے پاس جائے گا، وہاں پر بھی پورے آسمان والے ان کا استقبال کریں گے، چاروں طرف خوشبو پھیل گئی ہوگی۔ دوسرے آسمان میں وہاں پر استقبال ہوگا، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے اور پھر ساتواں آسمان پار کر کے یہ روح پہنچ جائے گی اللہ کے عرش کے پاس۔ اللہ اکبر! یہ روح پہنچ جاتی ہے اللہ کے عرش کے پاس، اور فرشتہ یہ روح، ان کی جو تیزی ہے اسے ہم انسان اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ سب کچھ چند منٹوں میں ہوتا ہے، اور بڑی تیزی سے یہ روح عرش کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کہے گا کہ اس روح کو واپس اس کی قبر میں بھیج دو۔ منہا خلقناہم ومنہا نعیدہم ومنہا نخرجہم تارۃ اخری۔ اللہ کہے گا کہ ہم نے مٹی سے بنایا ہے اور ہم اسے مٹی میں لوٹائیں گے اور پھر اسی مٹی سے ہم اسے نکالیں گے۔ اور اللہ کا حکم ہوگا کہ اس روح کا نام علیین میں لکھ لیا جائے۔ علیین عزیز ساتھیوں دو چیزوں کا نام ہے، کتاب و سنت میں علیین کا آپ ذکر پڑھیں گے۔ علیین کے دو معنی ہیں، ایک معنی علیین کا وہ رجسٹر جس میں نیک لوگوں کے نام لکھے گئے ہیں، وہ کتاب جس میں نیک لوگوں کے نام درج ہیں، اور علیین آسمان کے بلند مقام کو بھی کہتے ہیں جہاں پر مومنین کے ارواح ہوتی ہیں۔ دونوں علیین کا نام اس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے گا فرشتوں کو کہ ان کا نام علیین میں لکھ لیا جائے اور انہیں زمین میں انہی کی قبر میں واپس بھیج دیا جائے۔ جیسے یہ کہنا تھا فرشتے لے کر دوبارہ اس قبر میں آ جائیں گے اس روح کو، قبر جس میں دفن کیا گیا تھا اسی جگہ واپس یہ روح آ جائے گی۔ عزیز ساتھیوں یہ جو قبر ہے نا، جو ظاہری طور پر بڑی سناٹا ہوتا ہے، بڑی خاموش ہوتی ہے قبر، گڈھا کھود دیا گیا، مٹی ہے، خاموش ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ ما رأیت منظرا الا القبر افظع منہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے میری زندگی میں سب سے ہولناک، سب سے ڈراونا، سب سے خطرناک اگر کوئی منظر دیکھا ہے تو یہ قبر ہے۔ میں نے اگر کوئی ڈراونا، ہولناک، خطرناک، خوف پیدا کرنے والا اگر کوئی منظر دیکھا ہے تو یہ کالی کھوٹری ہے، کیڑوں مکوڑوں کا یہ گھر جو سناٹا اس میں چھایا ہوتا ہے، خاموش رہتی ہے، لیکن یہ بہت ہی بڑی مصیبت ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جب بھی کسی کو دفن کرتے قبر کے پاس ٹھہرتے، اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی۔ لوگ پوچھتے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں اتنا نہیں روتے، آپ دوسری باتیں کرتے اتنا نہیں روتے، لیکن جب بھی بات قبر کی آئی تو آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ جو قبر ہے نا یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سیڑھی میں نجات پالے، اس مقام میں بچ جائے، اس کے بعد پورے مراحل اس کے لیے آسان۔ اگر کوئی یہاں پھنس جائے، یہاں اٹک جائے اس کا معاملہ، اس کے بعد اس کے لیے مصیبت ہے، اس کے بعد اس کے لیے مصیبت ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟
اس کے لیے تیاری کرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئیوں بار قبر کے پاس رک کر بہت زیادہ رویا ہے. یہ دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کوئی لڑائی میں تھے یا پھر کسی سفر میں تھے، تو دوران سفر ہم نے اپنے خیمے ڈالے اور خیموں میں رہ رہے تھے. تو جب رات آئی سب سو گئے، میں بھی سو گیا، تو اچانک میری آنکھیں کھلی رات کی تاریکی میں، یعنی رات کے آخری حصے میں. اور جیسے ہی میں اٹھا تو مجھے سسکیاں لینے کی آواز آئی، یعنی کوئی رو رہا ہے، وہ آواز آئی. کہتے ہیں کہ میں اس آواز کے پیچھے چلنے لگا اور چلتا گیا یہاں تک کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ مٹھی بھر اصحاب ہیں، یعنی گنتی کے چند لوگ ہیں. وہاں پر قبر کھودی گئی ہے اور اس قبر میں اس عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو رکھا جا رہا ہے. عثمان بن مظعون کون ہے جی ساتھیوں؟ انہوں نے اسلام کو سب سے پہلے قبول کیا. کہا جاتا ہے ان کا نمبر 5-6 ہے، بالکل شروع میں اسلام قبول کرنے والے. وہ انتقال کر گئے تو انہیں وہاں پر دفن کیا جا رہا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبر کے پاس بیٹھ کر اتنا روتے ہوئے اس سے پہلے نہیں دیکھا. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا، یہاں تک کہ داڑھی بھیگ گئی، زمین گیلا ہو گیا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی لوگ ادھر کھڑے تھے ان سے کہا، اس قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اے لوگو، اس جگہ کے لیے، اس گھڑی کے لیے، اس مقام کے لیے عمل کرنے والے عمل کریں. اس منظر کے لیے اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہتا ہے مقابلہ کریں نیکی کمانے میں، کیونکہ یہی فیصلہ ہے، یہی آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، یہی قیامت کا پہلا دروازہ ہے. یہاں اگر کوئی بچ جائے اس کے بعد پورے مراحل اس کے لیے آسان ہے. تو جی ساتھیوں، قبر جو کالی کھوٹی کیڑے مکڑوں کا مقام، یہ بہت بڑی مصیبت کھڑا کر دے گی اگر آپ نے اس کے لیے تیاری نہیں کی. ہم میت کو لے جاتے ہیں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات بتاتے ہیں، بچوں کو سمجھائے جیسی بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب میت کو قبرستان پہنچایا جاتا ہے تو میت کے ساتھ 3 لوگ ہوتے ہیں. کون؟ میت کے رشتہ دار، میت کی دولت اور میت کے اعمال. کہتے ہیں دفن کرنے کے بعد میت کے رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، میت کی دولت واپس آ جاتی ہے، اور قبر میں ساتھ رہنے والی چیز اس کے اعمال ہیں. نہ کوئی بیوی یہ کہے گی کہ بھائی یہ میرا پیارا شوہر ہے مجھے بھی ساتھ دفن کر دو، کوئی نہیں کہے گی. نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے یہ قربانی دے سکتا ہے، نہ کوئی بیٹا باپ کے لیے قربانی دے سکتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے لیے قربانی دے سکتا ہے. کوئی نہیں کہے گا کہ بھائی مجھے بھی قبر میں ساتھ لٹا دو، وہ بھی تو جائیں گے واپس. اور اس کی دولت جو کچھ بھی کمایا ہے، یہ بڑے بڑے بینک بیلنس ہے، یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ بڑے بڑے پراپرٹیز، کوئی چیز قبر میں ساتھ آنے والی نہیں. اس قبر میں اگر کوئی چیز ساتھ آنے والی ہے تو اس بندے کے اعمال ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کی دولت واپس آ جاتی ہے، اس کے اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ سفر کرتی ہے، وہ ہے اس کے اعمال. اللہ اکبر. تو ساتھی یہ جو قبر ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو قبر ہے جب اس میں آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے انتہائی اندھیری ہوتی ہے، شدید تاریکی ہوتی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ تھی، حبشی لونڈی تھی، وہ مسجد جھاڑتی تھی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس جھاڑنے والی کو تلاش کر رہی تھیں کہ کہاں گئی ہو، دکھ نہیں رہی. تو صحابہ سے پوچھا، اے لوگوں بتاؤ کہ یہ جو جھاڑنے والی تھی کہاں چلی گئی، نظر نہیں آ رہی ہے مجھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
کتنے بڑے نبی، کتنے بڑے رسول، پورا عرب ان کے اشاروں پر اشارہ کر دے تو بڑے بڑے قبائل کے گردن مار دیے جائیں گے، ہے نا؟ اے اللہ کے رسول، اور مصروف زندگی، ان سے بڑھ کر کوئی مصروف تھا ہی نہیں دنیا میں، ہر قسم کی مصروفیت، ساتھ ساتھ چھوٹی کی عبادت، اللہ اکبر، اتنی مصروفیت، اتنی مشغولیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حق ادا کیے، چھوٹے سے چھوٹا آدمی اور بڑے سے بڑا آدمی، سب کے جو حقوق ہیں ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دیکھیے جھاڑنے والی ہے، کوئی حساب ہی نہیں ہے، ایک جو اسٹیٹ کا لیڈر جو لڑائی کے میدان میں کھڑ کے لڑتا ہے، بہت بڑا ویریئر ہے نا، اگر کوئی آدمی آج دنیا میں ایسا ہو تو کسی کو خاطر ملے گا بھی نہیں، کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں بہت بڑا ویریئر ہوں، ان چھوٹوں کا میرے نظر میں کیا حساب؟ لیکن نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا، کیا کہا اللہ نے؟ انک لعلی خلق عظیم، بلا شبہ آپ اخلاق کے اونچے معیار پر فائز ہو۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی کہاں گئی ہو، بتاؤ۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کل رات اچانک اس کی وفات ہوگی، ہم نے دفن کر دیا۔ کل رات اچانک اس کی وفات ہو گئی، ہم نے دفن کر دیا، آپ کو ہم نے ڈسٹرب کرنا نہیں چاہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بتایا کیوں نہیں تم لوگوں نے، بتانا چاہیے تھا۔ بعد میں کہا کہ چلو بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، اور اس قبر کے پاس پہنچے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی، اور جب واپس آ رہے تھے تو صحابہ کو دیکھ کر کہا ان هذه القبور ملیئۃ بالظلم، کہا کہ جو قبر ہوتے ہیں نا انتہائی تاریک ہوتے ہیں، بہت اندھیرا ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ میں جب کسی پر نماز پڑھتا ہوں تو قبر میں انہیں روشنی ملتی ہے، میں جب کسی پر نماز پڑھتا ہوں اللہ میرے نماز کے ذریعے سے ان کی قبروں میں روشنی پھیلا دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس عورت پر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس بات سے بات معلوم ہوئی کہ قبر بڑے اندھیرے ہوتے ہیں عزیز ساتھیوں، وہاں پر آپ کے اعمال کی روشنی کے علاوہ کوئی دوسری روشنی نہیں آئے گی، بڑے اندھیرے ہوتے ہیں قبر، اور نہ کہ صرف اندھیرے بلکہ قبر دبوچتے ہیں، یہ جو سنسان گھاٹ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دبوتا ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کہا کہ یہ سیدھی پھسلیاں ہیں، یہ الٹی پھسلیاں ہیں، قبر جب دبوچتی ہے تو ایک دوسرے میں پھسلیاں داخل ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد بن معاذ کی وفات پر جب انہیں دفن کیا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دیکھو یہ ایسے ہیں جن کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا، جن کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا۔ کون تھے وہ؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، انصار کے سردار۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تمام اپنے قبیلے والوں کو بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، جان پہچان سب کو بلایا، ایک جگہ جمع کیا اور سبوں سے کہا کہ میری بات چیت تم پر حرام ہے، میری بات چیت تم پر حرام ہے، کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم اسلام نہیں قبول کر لیتے، جب تک کہ تم اسلام قبول نہیں کر لیتے۔ تو قبیلے والے ان پر اتنا اعتماد رکھتے تھے، ان پر ان کا اتنا بھروسہ تھا کہ شام آنے سے پہلے پورے کا پورا قبیلہ، بچہ بوڑھا ماں باپ جتنے بھی تھے سب من و ان سب مسلمان ہو گئے۔ یہ تھے سعد بن معاذ، اتنا بڑا ان کا مرتبہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی ان کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ دیکھو یہ سعد بن معاذ کی وفات ہے، یہ ان کی نعش ہے، یہ وہ ہیں جن کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا، اہتز عرش الرحمن، رحمان کا عرش ہل گیا۔ اتنے بڑے مرتبے والے ہیں، اتنے بڑے مرتبے والے ہیں، اور ان کے نعش کو 70,000 فرشتوں نے کھاندا دیا۔ ان کی نعش کو کتنے لوگوں نے؟ 70,000 فرشتوں نے کھاندا دیا، کوئی معمولی بات نہیں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود قبر کے دبوچنے سے اگر کوئی بچ سکتا تھا تو وہ سعد بن معاذ تھا۔
قبر کے دبوچنے سے اگر کوئی بچ سکتا تھا تو یہ سعد بن معاذ تھا. مانا کیا؟ مانا ہے کہ یہ بھی بچے نہیں ہیں قبر کے اس دبوچنے سے، یہ بھی نہیں بچے ہیں. اور بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچوں کے لیے بھی یہ قبر کا دبوچنا ہے. اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مرحلے کو ہمارے لیے آسان کر دے. اسی لیے بڑے بڑے صحابہ جب بھی قبر کے بارے میں سنتے ان کے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا، آنکھوں میں آنسوں کی چھڑی لگ جاتی، کیونکہ یہاں پر جو معاملات ہیں بڑے کٹھن ہوتے ہیں، آسان نہیں ہوتے. یہ اللہ نے اس لیے کٹھن بنایا تاکہ آدمی اس کے بارے میں سنے، پڑھے، جانے اور زندگی کو من مانی انداز سے نہیں چلائیں. ایک جگہ پہنچنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ مرحلہ آنے والا ہے، اسے سوچ کر تیاری کرو. یہاں پر تمہارے لاک ہے، تم اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مرحلے کو اتنا کٹھن بنایا ہے. تو دبوچتی ہے قبر، کوئی نہیں بچنے والا اس سے. یہاں تک کہ بچوں کے تعلق سے بھی کہا گیا کہ بچوں کے لیے بھی قبر دبوچتی ہے. تو اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو ان مرحلوں میں بڑی آسانی سے آگے بڑھنے کی توفیق بخشے. تو عزیز ساتھیوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کا حکم ہوگا اور روح کو قبر میں واپس لایا جائے گا. جیسے ہی روح قبر میں واپس آئے گی اس کی آنکھیں کھل جائیں گی. جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلیں گی اس کے سامنے دو فرشتے آئیں گے. ایک کا نام ہے منکر، ایک کا نام ہے نکیر. یہ دو فرشتے آ جائیں گے. یہ دو فرشتے مومن کے لیے بڑے ہی خوبصورت لباس میں صاف شفاف ہوں گے. جیسے دو آ جائیں گے دونوں اس بندے مومن کے سر کے پاس رک جائیں گے. بعض روایت میں ایک پیر کے پاس ایک سر کے پاس. اب دونوں مل کر سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. قبر میں کیا ہوتا ہے؟ سوال جواب ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں فتنۃ القبر. اسی کو کہتے ہیں فتنۃ القبر. ابھی وہ دعا آئے گی جس میں ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں. تو یہاں پر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. بندے کو اٹھا کر بٹھا دیا جائے گا. بندہ ان کے منظروں کو دیکھ کر اسے تھوڑی خوشخبری ہوگی، تھوڑا چین و سکون ہوگا. اس کے بعد سوال پوچھا جائے گا. پہلا سوال، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ بندے مومن کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ سبحانہ وتعالی جو لوگ ایمان لائے انہیں ثابت قدم دے گا، یعنی ان کے پیر ہلیں گے نہیں، گھبراہٹ کی وجہ سے غلطی نہیں ہوگی، وہ ڈٹ کر سکون سے جواب دیں گے. یہ جو ڈٹ کر سکون سے جواب دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے مومنین کے لیے دنیا اور آخرت میں. تو آخرت میں یہ مقام ہے. جب سوال پوچھا جائے گا، جب پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تو جواب دینے کے لیے وہ کیا چاہیے؟ وہ طاقت چاہیے نا. معاملی منظر نہیں ہوگا. آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے ان مراحل کو سوچئے، کیونکہ اس مرحلے میں کوئی بچنے والا نہیں ہے. سب جائیں گے، چھوٹا بڑا بوڑھا جتنے بھی ہیں، سب نیک بد ولی نبی جتنے میں سب یہ مرحلے کو پار کرنا ہے. یہ سب آپ کے ساتھ ہوگا. آپ اکیلے ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. کوئی بچانے کے لیے یاد مددگار نہیں، آپ اکیلے فیس کرنا ہے اسے. تو یہاں پر آدمی انتہائی اس کے اندر گھبراہٹ ہوگی. پہلے تو یہ عالم نیا ہوگا. پہلے تو اسے یہ بتایا جائے گا کہ بھائی تم مر گئے ہو، تم دوبارہ زندہ ہو گئے ہو، تمہاری روح آسمان میں سیر کر کر آئی ہے. تو اس کے لیے ایک عجیب و غریب منظر ہوگا. یہاں پر آدمی کا بوکلاہٹ مننا، چیخنا پکارنا عام ہے. اس جگہ اللہ کہتا ہے جن کے پاس ایمان تھا انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثابت قدمی دے گا اور بڑے اطمینان سے کہیں گے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال پوچھا جائے گا، من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ بعض روایتوں میں ما دینک، تمہارا دین کون سا ہے؟ جواب میں کہیں گے کہ میرا دین اسلام ہے.
پھر تیسرا سوال، تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کون ہے جو تمہارے طرف بھیجا گیا؟ تو یہ بندہ کہے گا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کام آئے گی۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کیا ہے، ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کیا ہے، دعوے بڑے اس نے کیے لیکن پراپر سنت پر عمل نہیں کیا، تو وہ یہاں پر پھنس جائے گا، زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آئے گا۔ بعض روایتوں میں 3 سوالات کا اور بعض روایتوں میں چوتھے کا بھی ذکر آیا ہے۔ چوتھا یہ ذکر کیا ہے کہ بھائی وہ کیا کتاب تھی جس کے بارے میں تم سنتے تھے؟ وہ کیا کتاب تھی جس کے بارے میں تمہیں سنایا جاتا؟ تو بندے مومن کہے گا آمنت باللہ وصدقت، کہے گا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اس کتاب کو مانا۔ جیسے ہی یہ چوتھا جواب دے گا تو فرشتے کہیں گے کہ بھائی تیرے لیے خوشخبری ہے، تو نے امتحان پاس کر دیا، تو نے چاروں سوالات کے جوابات دے دیے۔ فرشتے اس وقت اس بندے کو خوشخبری دے دیں گے۔ جیسے ہی خوشخبری ملے گی، آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس نے جو بھی کہا سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت سے ایک فرش بنا دو۔ تو جنت سے اس کے لیے ایک فرش، ایک بیڈ بنا دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ اس کے لیے جنت سے لباس پہناؤ، تو جنت سے لا کر اسے ایک لباس پہنایا جائے گا، اور اس کے بعد حکم ہوگا، خوشبو پھیل جائے گی، زبردست خوشبو پھیل جائے گی۔ اور بعض روایت میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیں گے کہ اس کی قبر کو کشادہ کر دو، قبر کو کشادہ بڑا کر دو، یعنی جہاں تک نظر پہنچتی ہے اتنا بڑا اس کا یہ مقام، یہ قبر ہو جائے گا، فراخت ہو جائے گی، بڑے اطمینان سے ہوگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں پر فرشتے اسے کہیں گے کہ چلو ہمارے ساتھ۔ جب اس کے ساتھ بندہ چلے گا تو فرشتے دور سے ٹھہر کر بتائیں گے کہ دیکھو یہ ہے جہنم، یہاں پر یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، یہ ہے جہنم، یہاں پر تمہارا ٹھکانہ تھا، لیکن اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے تمہارے لیے اس ٹھکانے کو حرام قرار دیا، اب تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھائیں گے۔ جیسے ہی جنت میں ٹھکانہ دکھایا جائے گا، بندہ بڑی خوشی سے اس منظر کو دیکھ رہا ہوگا، یہ 2 فرشتے غائب ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر میں جب اسی عالم میں ہوگا تو ایک ایسا آدمی آئے گا جو سفید لباس پہنا ہوا، بڑا ہی خوبصورت ہوگا، اس کا چہرہ دیکھتے ہی یہ بندے مومن کو خوشی ہوگی۔ یہ بندے مومن پوچھے گا کہ اے صاحب تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو خیر کی خبر لانے والے کے چہرے کے برابر ہے، تم کوئی خیر کی خبر لائے ہو، تم کون ہو؟ تو کہے گا کہ میں تمہارا عمل ہوں، میں تمہارا عمل ہوں جسے تم نے زمین میں کیا ہے، اب میں تمہارے ساتھ رہنے والا ہوں، میں تمہیں کمپنی دینے والا ہوں اس جگہ۔ تو کون سی چیز ساتھ دے گی ساتھ؟ عمل، عمل یہاں پر اس بندے کی ساتھ دے گا اور اس کی کمپنی دے گا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی وہ عمل کو دیکھے گا، یہ خوش نما منظر کو دیکھے گا، یہ بندے مومن اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہے گا رب اقم الساعہ، رب اقم الساعہ، اے اللہ قیامت قائم کر دیجیو، اے اللہ قیامت قائم کر دیجیو، اے اللہ قیامت قائم کر دیجیو۔ اہل علم نے کہا یہ بندہ قیامت کی خواہش اس لیے کرے گا کہ اسے صرف اب کیا ہے، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، خوشبو آ رہی ہے، جنت کا لباس ہے، جنت کا بستر ہے، آرام سے ہے، لیکن جنت میں نہیں ہے۔ تو بندہ کہے گا کہ قیامت قائم ہوگی تو مجھے جنت ملے گی، اس خواہش سے کہے گا کہ رب اقم الساعہ، اے اللہ قیامت قائم کر دیجیے۔ یہ ہو گئی مومن کی بات جسے آپ لوگوں نے بڑی خوشی سے سنی۔ اب چلیے کافر، فاسق، فاجر، منافق کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے، وہ بھی اس حدیث کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب کوئی فاسق، فاجر، منافق، فاسق کہتے ہیں بڑے گناہ کرنے والے، فاجر کہتے ہیں گناہ کرنے میں کوئی روک تھام نہیں اس کے پاس، دھڑلے سے گناہ کرنے والا، کسی نے روکا تو کہا کہ کیا کر لو گے تم، کسی نے کہا کہ بھئی حرام ہے، کہا کہ کیا کر لو گے، کیا بگڑ جائے گا، تم کون ہو مجھے بولنے والے، ہے نا؟ ان کو فاجر، فاسق کہتے ہیں۔
اور منافق کون ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہیں، ہم معاشرے میں بہت ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم معاشرے میں منافقین کی کچھ کم تعداد نہیں ہے، اللہ حفاظت فرمائے. اور کافر، نعوذ باللہ، ان سب کا حشر کیا ہوگا کہ ان کی روحوں کو بد روح کہا جائے گا. اور جیسے ہی موت کا یہ منظر شروع ہوگا، فرشتے آ کر بیٹھ جائیں گے، اور فرشتے جو ہوں گے ان کی چہرے بڑے خطرناک ہوں گے، بڑے بھیانک ہوں گے. ان کے پاس ایک بدبودار ٹاٹ ہوگا جسے وہ لائے ہوں گے جہنم سے، اور آ کر اس روح سے کہیں گے کہ چلو نکلو باہر، اللہ کے عذاب، اللہ کے غضب کی طرف نکلو. یہ روح جیسے ہی اس بات کو سنے گی، یہ جسم میں دوڑے گی چھپنے کے لیے. جسم میں روح کہاں رہتی ہے آج تک کسی کو نہیں معلوم. یہ روح جسم میں ہے لیکن کہاں ہے، جسم کے کس حصے میں ہے، اللہ اکبر، کسی کو نہیں معلوم. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح بأمر ربہ. لوگ روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ روح ایک ایسی مخلوق ہے، روح کی یہ صفات ہے. کہا کہ بھائی یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، تم لوگوں کے اندر کیپیسٹی ہی کہ تم سمجھو. سیدھی سیدھی بات، تم روح کیا ہے نہیں سمجھ سکتے. آدمی سوتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، اور کہاں گھومتا ہے جہاں وہ زندگی میں جا نہیں سکتا. سوئٹزرلینڈ، پیرس، ہے نا، بڑے بڑے پہاڑوں میں بڑے آسانی سے سیر کرتا ہے، بغیر ٹکٹ کے، بغیر ویزا کے، ہے کہ نہیں. وہ سو رہا ہے اپنے گھر میں، آنکھیں بند کیا، ساری دنیا کا سیر جیسے بعض لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. انہیں کہے کہ واپس مرکز میں آئے، ہے نا، مرکز میں وہ بیان سن رہے ہیں. آنکھیں آدمی بند کرتا ہے، پتہ نہیں کہاں اس کی روح چلے آتی ہے، ساری دنیا گھومتی ہے. اللہ اکبر، عجیب و غریب ہے یہ روح کے معاملے. جو خواب میں ہم دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیسے ہوتا ہے، ہم جو دیکھتے ہیں کیا اسے ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں. پاگل ہو گئے سائنسدان. یہ ناسا جتنی کمیونٹی پوری زور انہوں نے لگا دی یہ جاننے کے لیے کہ بھائی انسان فزیکلی تو ہم کچھ نہ کچھ فائنڈ آؤٹ کر لیا. انہوں نے ہارٹ جیسا کچھ بنا لیا، برین جیسا انہوں نے کچھ بنا لیا، ٹھیک ہے، فزیکل تو بنا لیا، سائیکالوجیکل ہے، انسان اصل میں روح ہے. یہ انہیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے. پوری طاقت لگا رہے، سمجھ میں نہیں آیا یہ روح کہاں رہتی ہے جسم میں. جب انسان مرتا ہے تو کہاں سے نکلتی ہے؟ اور احادیث میں آتا ہے کہ وہ ماتھے سے نکلتی ہے. اس لیے جب میت کے دیکھتے ہیں آپ کے وہ ماتھے سے جیسے روح نکلتی ہے، اس کے آنکھیں چھت کی طرف ہوتی ہیں اور آنکھیں اس کی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. اسی لیے جیسے ایسا منظر ہو جائے پہلے اس کے آنکھوں کو بند کرنا ہے، ایسے کھولنا نہیں چھوڑنا چاہیے، بند کر دینا چاہیے. اب جب جسم سے روح نکل جاتی ہے جسم وزندار ہو جاتا ہے کہ نہیں. اگر کوئی چیز جسم سے نکل جائے تو جسم میں وہ چیز لیس ہونی چاہیے نا. یہاں پر معاملہ بالکل الٹا ہے. آدمی 100 کلو کا آدمی 120 بن جاتا ہے. کیسے، کہاں سے اتنا وزن آ گیا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جس کے ان کے پاس ذرا برابر بھی جوابات نہیں ہے. یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ نے مختصر کہہ دیا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربہ. لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے یہ روح اللہ کے حکم پر چلتی ہے بس. اب اس سے زیادہ آپ تفصیل نہیں جان سکتے، سمجھ نہیں سکتے. تو یہ جو روح عزیز ساتھیوں جسم میں دوڑتی ہے، بدروح جسم میں دوڑتی ہے، اور فرشتے اسے زبردستی جیسے کانٹوں میں کوئی روئنگ کا کپڑا ڈال دیا گیا، اس کپڑے کو جیسے کھینچ کر نکالا جاتا ہے ویسے اس کے جسم سے اسے کھینچ کر نکالا جاتا ہے. بعض مفسرین نے کہا اس وقت اتنی اذیت ہوتی ہے اگر کوئی زندے بکرے کے چمڑی کو فقط چھین کے نکال لیا جائے تو کیسا ہوگا. کوئی زندہ بکرا ہے، اس کی چمڑی کو کھینچ کے نکال دیا گیا ہے اچانک سے. چھوٹا بھی اگر کٹ ہو جائے تو ہم 2 دن تک درد محسوس کرتے ہیں، ہے نا، چیختے رہتے، چلاتے رہتے، دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرے ساتھ کیا ہو گیا. پورے جسم سے اگر چمڑی، آدمی زندہ ہے، کھینچ کر نکالی جاتی ہے، اللہ اکبر. اذیت اس سے بڑی اذیت نہیں. اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان چیزوں کے قریب بھی ہمیں نہیں پہنچائے، ہمیں نیک لوگوں میں سے کرے. ہماری روح کو جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے ویسے اللہ ہمارے جسموں سے ہماری روح کو نکال دے. آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیو، روح کو ہلکی رکھنا ہے. ہم کھاتے ہیں، یہ غذا کس کے لیے؟ یہ ہمارے جسم کے لیے. ہماری روح کے لیے غذا کیا ہے؟
یہی جو آپ کر رہے ہیں. ہماری روح غذا چاہتی ہے اللہ کی عبادت کر کے. روح تڑپتی ہے جب انسان عبادت نہیں کرتا. روح تڑپتی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے. یہ روح اللہ کی خاص مخلوق ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنے پر یہ وزندار ہو جاتی ہے, اسے پریشانی ہوتی ہے. جیسے آپ نے جسم میں جو چاہے کھا لیا ہے نا, دو دعوت ایک ہی رات میں کھا لیا تو کیا ہوگا؟ انہوں بلا ہاں کھا لیے, وہاں گئے وہاں کھا لیے, پیٹ کا عالم کیا ہوگا؟ ہوتا نہیں ہوتا. ایک دم فل ٹائٹ کھا لیا آپ نے تو کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ جسم تکلیف پڑتا ہے نا, وہ ہضم نہیں کر پاتا. بالکل اسی طریقے سے جب انسان گناہ کرتا ہے روح تڑپ جاتی ہے, روح بدکتی ہے. اور روح کو سکون کب ملتا ہے معلوم؟ جب انسان اطمینان سے اللہ کو یاد کرتا ہے. جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے پورا سکون اللہ کو سمجھنے میں, اللہ کی طاقت کو جاننے میں گزارتا ہے تو اس کی روح بڑی اطمینان محسوس کرتی ہے. آج کل لوگ میڈیٹیشن کے نام سے پتہ نہیں کتنا خرچ کرتے ہیں. ہم مسلمان روزانہ 5 مرتبہ میڈیٹیشن کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, شام میں. کون بتائیے دنیا میں کون کرتا ہے؟ لیکن ہم مسلمانوں نے اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا. ہم نماز میں کھڑتے ہیں, پورے کانسنٹریشن ہمارا نہیں ہوتا, ہماری روح ادھر ادھر بھٹک رہی ہوتی ہے. اگر ہم نے غور و خوض کے ساتھ ان چند منٹوں کو ہم نے بتایا تو اتنا چین, اتنا سکون, اتنا اطمینان ملے گا کہ آپ دنیا کی پوری دولت لگا دیں گے اس میں سے 2 منٹوں کو حاصل کرنے کے لیے. تو روح تڑپتی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے, جب انسان روح کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. جیسے جسم کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر جسم کو اذیت ہوتی ہے, ویسے روح کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر روح کو اذیت ہوتی ہے. روح کو ہلکا رکھنا چاہیے. ہلکا کب ہے؟ جب وہ اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے, اللہ کی باتیں ہوتی ہیں, دین کی باتیں ہوتی ہیں, روح بڑا ہلکا محسوس کرتی ہے اپنے آپ کو. بہرحال یہ جسم میں دوڑے گی, اس کو کھینچ کر نکالا جائے گا, تڑپ جائے گا انسان جب اس کے جسم سے یہ روح نکل رہی ہوگی. اور جیسے ہی روح کو نکالا جائے گا فرشتہ اپنے ہاتھ سے فوراً اس گندے بدبودار ٹاٹ میں منتقل کر دے گا, اور اس کے بعد اس ٹاٹ کو باندھ کے فوراً آسمان کی طرف فرشتہ اڑے گا. جیسے ہی آسمان کی طرف فرشتہ اڑے گا بدبو چاروں طرف پھیل جائے گی, آسمان والے لعنت بھیجیں گے, کہیں گے کہ کون بدبو آ گیا ہے. اور بڑی تیزی سے فرشتہ پہلے آسمان میں پہنچے گا, پہلے آسمان میں دستک دے گا, اندر سے آواز آئے گی کہ بھائی کون بدبودار آدمی آ گیا ہے ادھر, کون بدبخت آ گیا ہے, کون بدعمل آ گیا ہے. یہ فرشتہ کہے گا کہ یہ آدمی فلان جو تھا وہ آ گیا ہے. فرشتے کہیں گے کہ بھائی ایسے آدمی کو آسمان میں جگہ نہیں, واپس لے جاؤ, ہم دروازہ نہیں کھولیں گے. فرشتے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیں گے. اس کے بعد اوپر سے آواز آئے گی کہ اسے واپس قبر میں ڈال دو, وہیں سے ہم دوبارہ اسے نکالیں گے. تو اس کی روح کو پہلے آسمان سے نیچے دے مارا جائے گا, قبر میں دوبارہ یہ روح آ جائے گی. اور جیسے قبر میں روح آ جائے گی روح اٹھ کر بیٹھ جائے گی, نعوذ باللہ. منکر نکیر اپنے بدترین شکل میں آئیں گے. بعض روایتوں میں ایسی باتیں آئیں, میں کہوں گا تو آپ ڈر جائیں گے. یعنی ان کے بڑے بڑے دانت ہوں گے جو زمین کو تراشتے ہوئے آئیں گے, اور آنکھیں ان کی اودی ہوں گی, بڑا بھیانک چہرہ ہوگا. یہ 2 چہروں کے ساتھ جیسے ہی اس ظالم کے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے تو یہ چیخے گا, بلبلائے گا, روئے گا, پلائے گا, لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں. وہ آ کر کہیں گے کہ بھئی تمہارا رب کون ہے؟ یہ کہے گا سمعت الناس یقولون لا ادری, میں لوگوں کو اس کا جواب کہتے ہوئے سنا تھا لیکن مجھے اب جواب بننا ہی پڑ رہا ہے, اب جواب مجھے نہیں معلوم. پھر پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہارا دین کون سا ہے؟ کہے گا کہ میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا لیکن مجھے اب جواب نہیں معلوم. پھر پوچھا جائے گا کہ تمہارا رسول کون ہے؟ وہی جواب, کہے گا مجھے نہیں معلوم, میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا لیکن مجھے آج جواب نہیں معلوم. پھر پوچھا جائے گا کہ وہ کتاب کیا ہے جو تمہارے درمیان تھی؟ یہ کہے گا کہ نہیں, میں اس کتاب کے بارے میں نہیں جانتا. تو فرشتے کہیں گے کہ نہ تو جانتا ہے نہ تو نے اسے پڑھا ہے, نہ تو جانتا ہے نہ تو اسے پڑھا ہے. اور فرشتے اسے بربادی کی خبر سنائیں گے, کہیں گے کہ آج سے تیری بربادی شروع. یہ کہہ کے فرشتے چلے جائیں گے, اور اس کے بعد اوپر سے آواز آئے گی کہ اس ظالم کے لیے جہنم سے ایک فرش بنا دو, اور اس ظالم کے لیے جہنم سے ایک لباس بنا دو جسے پہننے کے ساتھ چاروں طرف بدبو ہو جائے گی اور جگہ بڑی تنگ ہو جائے گی,
اور یہاں پر یہ حکم ہوگا کہ اس کی قبر کو اور تنگ کر دیا جائے، اور اس کے بعد اسے جنت میں ایک مقام دکھا کر بتایا جائے گا کہ یہ مقام تیرا ہو سکتا تھا اگر تو نے اچھے اعمال کیے. جب تو نے اعمال کو برباد کر دیا تو تیرا ٹھکانہ جہنم میں یہ گھاٹی میں ہے. اور جیسے ہی جہنم کی اس گھاٹی کو دیکھے گا اور چیخے گا حلق پھاڑ کے چیخے گا. بعض روایتوں میں آتا ہے اس کے اس چیخ کو سب سنتے ہیں سوائے انسان کے. اگر انسان سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے گا، چیخے گا حلق پھاڑ کے چیخے گا، قبر میں چیخے گا، لیکن کوئی اسے بچانے والا نہیں. جیسے ہی یہ معاملہ ہو جائے گا جہنم سے بدبودار ہوائیں آئیں گی، جہنم سے زہریلے ہوائیں آئیں گی، تو اس وقت پھر ایک بدبودار بدترین چہرے والا آئے گا اور وہ آ کر کہے گا کہ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ یہ کہے گا کہ نہیں، چیخے گا. جواب میں وہ کہے گا کہ میں تیرا عمل ہوں اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اس تنگ جگہ اور میں تجھے اذیت دیتا رہوں گا قیامت تک. اس موقع پر یہ ظالم چیخ کر کہے گا کہ اے اللہ لا تقیم الساعہ، اے اللہ قیامت قائم مت کریو، اے اللہ قیامت مت قائم کریو. کیوں؟ اہل علم نے کہا وہ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جہنم کا جو ٹھکانہ بتایا گیا ہے نا، جو اس سے لاکھوں درجے بدتر ہے. جہنم کو جو ٹھکانہ اسے دکھایا گیا تھا جو اس سے لاکھوں درجے بدتر ہے، وہ کہے گا کہ اگر قیامت قائم ہو جائے گی، فیصلہ ہوگا، تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا جو اس سے بدتر ہوگا. اے اللہ قیامت مت قائم کریو، اے اللہ قیامت مت قائم کریو. تو عزیز ساتھیو، یہ ہے قبر کی ہولناکیاں، یہ ہے قبر کے حقائق جو میں آپ کے سامنے گنوا رہا ہوں، جو کہ بہت ہی بدترین ہے. آخری 2-3 باتیں بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. بعض ظالموں نے عذاب قبر کا انکار کیا، بعض ظالموں نے، بعض فرقہ پرستوں نے، بعض فطرے پرستوں نے، بعض صرف عقل کو ہی سب کچھ ماننے والوں نے کہا کہ عذاب قبر کچھ نہیں. ابھی آپ نے احادیث سنی اور قرآن کی بعض آیتیں دیکھیے. اللہ قرآن میں ایک جگہ کہتا ہے سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْن ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. اللہ کہتا ہے منافقین کے تعلق سے ہم انہیں 2 عذاب دیں گے، 2 مرتبہ، ایک دنیا میں اور ایک قبر میں، اور قیامت جب قائم ہوگی تو انہیں اور بڑے عذاب میں ڈال دیا جائے گا. تو 2 عذاب کے تعلق سے اہل علم نے کہا منافقین کو جو دنیا میں مومنین کے ہاتھوں جو سزا ملی وہ، اور اس کے بعد قبر میں انہیں جو سزا ملے گی وہ، اس کا ذکر ہے 2 مرتبہ. اور فرعون کے تعلق سے اللہ نے کہا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یہ جو آگ ہے اس میں آل فرعون کو صبح شام پیش کیا جاتا ہے. آل فرعون کون؟ موڑی نہیں، وہ اور جو بنی اسرائیل کے ساتھ جو تھا وہ ہے نا، وہ فرعون کے بارے میں کہا تھا اس کے خاندان کو صبح شام جہنم کی آگ میں دکھایا جائے گا، اور جب قیامت قائم ہوگی اس سے ڈبل عذاب میں داخل کیا جائے گا. تو قیامت قائم ہونے سے پہلے جو عذاب ہو رہا تھا وہ کیا؟ وہ عذاب قبر ہے. عذاب قبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں قبر میں عذاب ہونے کے بارے میں نالج نہیں دیا گیا تھا. ایک روایت میں عائشہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس ایک یہودیہ عورت آئی جو ان کے مجلس میں بیٹھی تھی. وہ بیٹھ کر مائی عائشہ سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں؟ تو مائی عائشہ نے کہا، ان کا چہرہ ایسا بنا کہ وہ جانتی نہیں. انہوں نے پلٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوف زدہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. مطلب یہ کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کا عذاب ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کا عذاب ہو. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. چند دنوں کے بعد وحی نازل ہوئی. جیسے ہی وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ لوگوں اپنی نماز میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار. یہ دعا ہے، مشہور دعا. اس دعا کو پڑھتے رہیے. ہر نماز میں یہ دعا ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اس کے بعد اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز میں اس دعا کو پڑھا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ 2 یہودی عورت آئیں
آ کر مائی عائشہ سے اس موضوع پر گفتگو کی کہ تمہارے پاس عذاب قبر کے بارے میں کیا ہے. مائی عائشہ نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو ایسا نہیں. تو وہ دونوں عورتوں نے جھگڑا کہا کہ نہیں عذاب قبر ہے, ہم نے ہمارے بڑوں سے سنا ہے. جب ان کی آوازیں بڑی ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا ہو گیا. تو مائی عائشہ نے کہا کہ دیکھو یہ دو یہودی عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ عذاب قبر ہے, قبر میں عذاب ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نہیں ان دونوں نے صحیح کہا ہے, دونوں نے صحیح کہا ہے, قبر کے عذاب سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو. تو جو قبر ہے اس کے اندر عذاب ہوتا ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے, تو دیکھا کہ ادھر چند قبریں ہیں, 5-6 قبریں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کہ کن کی قبریں ہیں. تو جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ جاہلیت کے لوگ جو مشرکین تھے ان کی قبریں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان قبروں سے عذاب کی آوازیں سن رہا ہوں. اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ تم دفن کرنے سے اپنے آپ کو روک لو گے, اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو تمہیں میں بتاتا, اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی آواز سنائی دے. اگر تم لوگ اس آواز کو سن لو گے تو دفن کرنا پسند نہیں کرو گے, دفن کرنا پسند نہیں, کیونکہ قبر میں یہ عذاب ہے, یہ چیخیں ہو رہی ہیں, تو تم لوگ یہ کہہ بیٹھو گے, اس لیے میں اللہ کے پاس یہ دعا نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ قبر کی آوازیں, قبر کے اندر عذاب کی آوازیں سنی ہیں. اور تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ لوگوں نے غلطی سے کچھ ڈال دیا تھا قبر کے اندر, بعد میں قبر کو کھود کر دیکھا گیا تو بڑے مناظر, بدترین مناظر تھے, بڑے بدترین مناظر تھے. تو قبر کے اندر عزیز ساتھیوں عذاب ہوتا ہے, روح پر عذاب ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کیا اعمال ہیں, وہ کیا کیا غلطیاں ہیں, وہ کیا کیا گناہ ہیں جن کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے, قبر میں عذاب ہونے کے کیا اسباب ہے. یہ انشاءاللہ ہمارا کل کے مجلس کا موضوع ہے. تو انشاءاللہ آپ وقت پر آ جائیے, اپنے ساتھیوں کو لے کر آئیے, اپنے دوست احباب کو لائیے. یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں, ایسی تفصیل آپ کو بہت ہی کم سننے کو ملے گی. تو یہ آپ کے سامنے لانے سے پہلے کافی اس کی پیچھے محنت ہوتی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بات ہم کتاب و سنت سے دلیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اور میرے لیے بھی خوشخبری ہے, ورنہ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے بیان تو دے سکتے ہیں, ہم بھی سنتے ہیں بعض لوگوں کی, ایک آیت نہیں, ایک حدیث نہیں, ہر وادی میں جو بھی گھاس کٹتی ہے کاٹ کے پیش کر دیا, من گھڑ قصے. الحمدللہ ہم ان چیزوں سے بری ہیں, آپ بھی بری ہیں, ہم بھی بری ہیں. تو آپ کے سامنے محنت کرنے کے بعد چیزیں اتھینٹک پیش کی جا رہی ہیں. تو اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے محنت قبول فرمائے, اور آپ بھی بڑی تعداد میں آئے, آپ بھی ساتھ لائیں لوگوں کو, تاکہ یہ انفارمیشن دوسروں تک پہنچے. اور یہ بھی جان لیجئے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا, یوٹیوب میں دیکھ لیا, تو آپ کو مجلس میں آنے کا ثواب نہیں ملے گا. مجلس میں آپ کی جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے یہ یوٹیوب ویڈیو میں دیکھنے میں نہیں ہوتی. تو باقاعدہ مجلس میں آنے کی کوشش کریے. اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی آمد کو قبول فرمائے. یہ تھا آج کا ہمارا موضوع. موضوع کے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو کریے گا ضرور انشاءاللہ. سوال یہ کر رہے ہیں کہ روح نکلنے سے پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا کیا وہ عذاب قبر سے بچ سکتا ہے؟ تو کل کی مجلس میں ہم نے بتایا تھا کہ کلمہ نصیب ہونا یہ کوئی کیا ہے, معمولی چیز نہیں ہے. اس وقت زبان میں وہی چیز جاری ہوتی ہے جسے وہ صاحب نے زندگی بھر کیا ہو. بعض لوگ موت کے دوران جب ان سے کہا گیا لا الہ الا اللہ کہو تو وہ اپنے گرل فرینڈ کا نام لے رہے ہیں. بعض لوگ گانا گاتے ہیں, زندگی بھر اسی میں گزری تو اسی پر اختتام ہو رہا ہے, نعوذ باللہ. تو لا الہ الا اللہ نصیب ہونا کوئی معمولی چیز ہے. اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو بہت بڑی خوشخبری ہے. اگر کوئی نہیں کہتا یہ مت سمجھیے کہ وہ ختم ہو گیا. ہو سکتا ہے اس نے دبے دل میں اندر سے کہا ہو, آپ کو نہیں معلوم, آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. فلاں گزر گئے بھائی, انہیں لا الہ الا اللہ نصیب نہیں ہوا, تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے, آپ کے پیکٹ میں نہیں ہے جنت دوزخ. الحمدللہ اللہ نے ہمارے پیکٹوں میں جنت دوزخ نہیں رکھا, ورنہ ہم کتنے لوگوں کو جہنم بھیج دیتے. جی ہم اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو سب سے پہلے پورے رشتہ داروں کو ڈالو جنت, جتنے بھی سب کو ڈالو, جو بھی دشمن جہنم میں ڈالو. الحمدللہ یہ اللہ کے ہاتھ ہے. تو کسی پر بھی آپ ہے نا فوراً فیصلہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب جو ہے نا ایسے ہیں. اگر انہوں نے ظاہری لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو بہت اچھی بات ہے, یہ بہت بڑی علامت ہے. الحمدللہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے بعد ضرور آنے والے مرحلے اس کے لیے آسان ہیں, آنے والے مرحلے اس کے لیے
آسان ہے. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ صاحب نے لا الہ الا اللہ کہا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ کیسے لا الہ بول سکتے؟ آپ میں دل میں بیٹھ لگتے تمہیں ہے وہ کیسے تھے آپ کو معلوم نہیں. آپ کو کہ وہی آئی, آپ نے ظاہری دیکھا, آپ نے فوراً حکم لگا دیا. ہم انسان تو ایسے ہی ہے نا, ایک آدمی کو ظاہری دیکھتے ہیں فوراً حکم لگا دیتے ہیں. ہمارے حکم سے نہیں چلتا بھائی. ان کے اندر کیا عمل رہا ہوگا, کوئی چیز چھپ چھپا کے کر رہے تھے ہوں گے جو اللہ زیادہ پسند کر رہا ہوگا. تو اس لیے بندوں کے ظاہری دیکھ کر حکم لگانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں, نہیں بھی کرنا چاہیے. واللہ اعلم. سوالے کر رہے ہیں کہ جسم سے روح نکلتی ہے, آسمان وغیرہ جا کر آتی ہے, جیسے ہی جسم سے روح نکل گئی برزخ, روح جب جسم سے نکل گئی تو انسان کا تعلق دنیا سے کٹ. اب یہ برزخ کی دنیا ہے, اور برزخ کی دنیا میں آسمان میں جا رہے ہیں, برزخ دنیا منکر نکیر سے بات ہو رہی ہے, برزخ دنیا میں عمل سے متعارف ہوئے, برزخ سب ایسا برزخ ہے قیامت قائم ہونے تک. اور برزخ میں دن رات نہیں ہے, کتنے سال نہیں ہے کہ نہیں, یعنی یہ دنیا میں ہے. اور یہ 24 آورس یہ آپ کے سورج سے جڑے ہوئے ہیں. اگر یہ سورج ہٹا دیا جائے کچھ بھی نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. یہ جو ٹائم کانسٹرینٹ ہے یہ دنیا کے لیے ہے, برزخ کے لیے نہیں. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ جو ملک روح قبض کرتے ہیں انہیں عزرائیل کہا جاتا ہے نا. یہ جو نام آیا ہے یہ بعض لوگوں نے ضعیف احادیث میں آنے کی وجہ سے استعمال کیا ہے. صحیح تو یہ ہے کہ انہیں ملک الموت کہا جائے. قرآن نے بھی انہیں ملک الموت کہا گیا, ملک الموت, موت کے فرشتے. ان کا نام عزرائیل تھا, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, ضعیف روایتوں میں بات آئی ہے. تو صحیح ہے کہ آپ اسے ملک الموت کہیں. اللہ عالم. کون بھائی؟ سوال کر رہے ہیں کہ جو لوگ قبر میں ہیں کیا ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں؟ ضرور کریے, ان کی رحمت کے لیے دعا کریے, ان کی معافی کے لیے دعا کریے. اگر ان کی اولاد ہے تو ان کی دعا اللہ قبول کرتا ہے, کرنا چاہیے. اللہ عالم. کیا بول رہے ہیں جی؟ سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں 2 دن مرنے والا ہوں, 1 ہفتے مرنے والا ہوں, 1 سال مرنے والا ہوں. ہم بعض لوگوں کو اللہ کی طرف سے اس کا پتہ چل جاتا ہے. یہ ان کی نیکیوں کی نشانی بھی ہو سکتی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. بعض لوگوں کا اس کا علم ہو جاتا ہے نا. بعض لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو مرنے سے پہلے خود انہوں نے قبر کھودی اور لوگوں نے کہا کہ کل صبح 10 بجے مرنے والا ہوں, ظہر کی نماز کے لیے آپ لوگ آ جائیے. ایسا ہوا ہے تاریخ میں کئی مرتبہ ہوا. ایسے بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. واللہ عالم. ایک مرتبہ آپ پوچھیں. سوال کر رہے ہیں کہ بعض دنوں میں مرنے سے قبر کے دبوچنے سے بچ جا سکتا ہے. جمعے کا دن ہو گیا یا پھر رمضان ہو گیا, یا پھر یاد رکھ لیجئے اس تعلق سے آپ اچھی طریقے سے جان لیجئے کوئی بھی صحیح روایت اس تعلق سے موجود نہیں ہے. اگر بعض روایتوں میں جمعے کے دن یا پھر فلان دن عذاب میں کمی ہونے کی بات آئی, وہ نیک لوگوں کے لیے, بد لوگوں کے لیے تو وہی حشر ہوگا جس کا آپ سن رہے ہیں. واللہ عالم. سوال کر رہے ہیں کہ سورہ ملک پڑھنے سے کیا عذاب قبر سے بچ سکتے ہیں؟ یہ بھی آپ کے سامنے تفسیر, آپ کی بات صحیح ہے. یہ بھی میں آپ بتاؤں گا کہ کون سی چیزیں سے آپ عذاب قبر سے بچ سکتے ہیں. اس میں یہ بات بھی آئے گی انشاءاللہ, تفصیل سے آئے گی کل کی مجلس میں. آنا آپ سوال کر رہے ہیں کہ ایک انسان گزرنے کے بعد جب وہ عالم برزخ میں چلے آتا ہے تو ہم جب قبرستان پہنچتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور انا انشاءاللہ بکم لاحقون, یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ جب آپ جو لوگ قبر میں ان پر سلام پڑھتے ہیں, بھیجتے ہیں, تو فرشتوں کے ذریعے سے سلام انہیں پہنچایا جاتا ہے. وہ تو ڈائریکٹ نہیں سنتے, تو فرشتے جو میڈیا کرس ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو وہاں پر پہنچاتے ہیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. جب آپ درود بھیجتے ہیں تو فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان درود کو پہنچاتے ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کے جواب دیتے ہیں. یہ بھی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلس میں تفصیل سے آپ کے سامنے آنے والی ہے انشاءاللہ. آخری سوال.
سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکہ جا کے مدینہ جا کے وہاں انتقال کر جانے پر بڑی اچھی موت ہے. تو شاید میں نے کل کی مجلس میں آپ کو بتایا تھا کہ اچھی موت بری موت اس کا فیصلہ آپ ظاہری طور پر نہیں کر سکتے. یہ سب ڈیپنڈ کرتا ہے آدمی کے دل میں کتنا ایمان تھا, کتنا یقین تھا جب وہ مر رہا تھا. جب آدمی کا دل ایمان سے مطمئن ہے, اسے اگر کتے نے بھی کھا لیا, جیسے ہوا ہے تاریخ میں, شیر نے کھا لیا یا پھر مچھلی نے نگل لیا, ایسا ہوا ہے تاریخ میں, اس کا مطلب یہ نہیں کہیں گے اسے بری موت ہے, وہ اچھی موت ہے. تو اگر کوئی مکہ گیا, مدینہ گیا ہے, اس کے دل میں وہ ایمان رہا, وہ یقین رہا, عمل کرنے کے بعد اس کے جو ہے دامن میں جو گناہ تھے وہ معاف ہو گئے, اس کا انتقال ہوا, ضرور ہم کہیں گے اچھی موت. اور خاص طور پر عمرے کے بعد گناہ معاف ہوتے ہیں, حج کے بعد گناہ معاف ہوتے ہیں. بلکہ حج کے بعد آدمی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رجع کیوم ولدتہ امہ, جب آدمی حج کر کے واپس آتا ہے ایسے نکلتا ہے گویا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی نکلا ہے, اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں. تو ایسے موقع پر انتقال کرتا ہے تو ہم ضرور اللہ سے امید لگا سکتے ہیں کہ اس کی یہ موت اچھی ہے اور اللہ اسے جنت دے گا انشاءاللہ. تو یہ آپ اچھی طریقے سمجھ لیجئے, کوئی بھی ظاہری موت کو دیکھ کر آپ یہ فیصلہ مت کریے کہ آدمی برا تھا کہ خراب تھا یا پھر اچھی موت کی بری موت. نہیں, اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی موت کس حالت میں آئی. واللہ عالم. آج کی مجلس یہیں ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.